وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبی محمد. سب مل کے عشق و ارادہ کے ساتھ، بیداری و آگاہی کے ساتھ میرے آقائے دو جہان امام الانبیاء رحمت للعالمین کے لیے ہدیہ تحفہ درود پیش کریں. اللہم، پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ. مسلسل یہ ظہر کا بیان پوری رمضان شریف میں جاری ہے، کبھی مسائل تو کبھی فضائل. آج کا جو گفتگو ہے اس کا تعلق اللہ سے ڈرنا، خوف کرنا. اللہ کی ڈر اور خوف میرے اور آپ کے دلوں میں اتنی ہونی چاہیے کہ دل میں گھبراہٹ پیدا ہو، پتہ نہیں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. یہ خوف دماغ میں ہمیشہ ہونا چاہیے. جیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ جنت کے سردار تھے، کلیددار تھے، سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بلکہ نہ یہ کہ سب سے پہلے قدم رکھنے والا، جنت میں داخل ہونے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بلکہ اللہ تعالی جنت کی قفل کو آپ کے ہاتھ سے کھلوائیں گے. اتنا عظیم. لیکن ڈر کا کیا عالم ہے، خوف کا کیا. کتنے ڈرتے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کل
دیکھو میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ میرے آقا فرما رہے ہیں ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور ہم ہیں کہ بے ہوشی کا شربت ہم نے پیا ہوا ہے، ہماری دماغ سن ہو گیا ہے، ہمارے دلیں دنیا کی جماوری و محبت کے نشے میں اتنے دت مت ہو گئے ہیں، ہمیں بالکل فکر ہی نہیں. جس طرح ہم سب کے سب جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم یوں جی رہے ہیں کہ کوئی خطر ہمیں آگے نہیں ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں. خوف ہو، کیونکہ ایمان نام ہے اللہ سے اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنے کا اور اللہ سے جہنم کی عذاب سے ڈرنے کا. جب دونوں یہ سیم، یہ کنیکشن مل جاتے ہیں، ایک طرف ڈر بہت بھی زیادہ ہے اور دوسری طرف امید بھی رحمت کا ہے. جب یہ تار دونوں مل جاتے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ قسمت کا مقدر چمکتا ہے. دونوں ہونی چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ وہ کسی دیہات کو تبلیغ کی نیت سے نکلے چلے گئے. اللہ کے راستے میں تشکیل ہے سیدنا مسیح، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. جب وہ اس دیہات کو پہنچے، رات کو پوری سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے رونے کی آواز ہے، نالا کی آواز ہے. ایسا یہ پہاڑ روتا ہے کہ وہاں کے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی اس کے رونے پہ ترس آتا ہے. لوگ سوتے نہیں اس کے رونے سے، اس پہاڑ کے رونے سے. ہے جاری ہے. کبھی دیکھو کوئی ٹکڑا گر جاتا ہے، کبھی دیکھو دھواں نکلتا ہے، کبھی دیکھو کوئی اور فریاد عجیب سی ہے. حضرت عیسیٰ اسی دیہات کو پہنچے. یہ جو ہے نا ہمارے ساتھی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، یہ تبلیغ انسان کی زندگی کو بناتا ہے. اس میں تفریح بھی ہے، اس میں ارتقاء درجات بلند ہو رہے ہیں اور اندر کی بھی صفائی ہوتی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھنا. اس لیے تو کہا گیا نا کہ لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، دنیا اور جتنے خزانے دنیا کے اندر ہیں، او تبلیغ والو، او طالب علمو، او ساتھیو، تمہاری ایک صبح اور ایک شام علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، اللہ کی دین کی باتوں کو پہنچانے کے لیے نکلنا، سیکھنے کے لیے نکلنا، سکھانے کے لیے نکلنا،
دنیا اور دنیا کے سب خزانوں سے افضل ہے، بڑی قیمتی چیز، اور وہ بھی رمضان میں، اور وہ بھی عشرہ آخر میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صبح ہوا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کہا لوگوں میں رات سے تمہارا مہمان ہوں، یہ پہاڑی کی رونے دھونے کی آواز، آہ نالہ فریاد، یہ کیا ہے، کب سے ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت جب سے ہم کہیں پشتوں میں یہاں آباد ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم رات کو اس پہاڑ کی طرف سے آہ نالہ رونے کی آواز سنتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے دربار میں، رب العالمین اپنے اس مخلوق پہاڑ کو اجازت دے دو کہ مجھ سے بات کرے، اپنی راز مجھے بتائے، اپنے رونے کی حال مجھے بتائے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ پہاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے لگے، کہا یا مسیح ماذا تريد منی، اے عیسیٰ تو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، تم کیا مجھ سے لینا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا، کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ رونا دھونا جو سن رہا ہوں، میں اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے سب کچھ؟ سنو میرے تبلیغ کے ساتھیوں، اعتکاف کے ساتھیوں، جامعہ عثمانیہ کے شاگردوں، سنو، اس پہاڑ نے روتے ہوئے جواب دیا، کہا اے عیسیٰ علیہ السلام میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک بڑا خطرناک معاملہ میرے پاس پیش آیا، کچھ لوگ آئے مجھ پر، میرے بدن سے کچھ پتھریں کاٹ کر انہوں نے ان پتھروں کو بت بنایا، بت بنانے کے بعد وہ ان پتھروں کو پوجا کرنے لگے، ان کو رکوع سجدہ کرنے لگے، ان سے حاجتیں مانگنے لگے۔ یہ پتھر میرے جگر کے ٹکڑے تھے، انہوں نے کاٹ کاٹ کے بت بنائے ان ظالم مشرکوں نے۔ اب جس دن سے ان مشرکوں نے یہ کام کیا ہے، مجھے نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو مجھے آرام ہے، میں اللہ کی عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے وہ حکم اللہ کا یاد آ جاتا ہے، اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگو میرے جہنم سے ڈرو، امت محمدیہ تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے، قرآن میں یہ آیات موجود ہے، جہنم سے ڈرو، اس کھانے والی آگ سے ڈرو، اس ذوب بنانے والے آگ سے ڈرو جس کے ایندھن دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو گروہ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، وقودها الناس والحجارہ، ان کے ایندھن ایک انسان ہے اور دوسرا پتھر ہے۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، میں ڈرتا ہوں مجھ سے جو پتھریں کاٹ کے بت بنا کے ان کی پوجا کی گئی، عبادت کی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب غصے میں آ جائے،
قیامت والے دن میں مجھے اپنے جہنم میں نہ پھینک دے۔ سب بولو، کیا بولو گے؟ اللہ 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 کی پناہ مانگو دوستو۔ پہاڑ ہے پہاڑ، میرے اور تیرے حساب سے اس کا کوئی جان نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو اس کا جان ہے، لیکن میں اور آپ اس کو جاندار نہیں سمجھتے۔ کیا کہا کسی کہنے والے نے، ارے خاک بادو آب آتش بندہ اند، خاک بادو آب آتش بندہ ان، بامنو تو مردہ با حق زندہ ان۔ یہ مٹی، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ پانی، یہ آگ، میں اور تم ان کو بے جان سمجھتے ہیں، ہم ان کو مردہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب ان کا جان ہے، روح ہے اللہ کے پاس۔ ڈرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ تَسْبِيحَهُ، لیکن غافل ہے کون؟ بیچارہ انسان، نیچے 2 کمبل، اوپر 4 کمبل، فجر کا اذان ہو رہا ہے، وہ کمبلوں میں جس طرح میت کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بدبخت بد نصیب اذان کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن کمبلوں میں اور اپنے نازنین تخت پر لیٹا ہوا ہے، ایک مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ ابھی مجھے اللہ کے بلانے والے مؤذن نے پکارا ہے، میں اللہ کے گھر میں جا کے حاضر ہوں۔ اس کو نہیں احساس۔ اللہ اللہ، اے عیسیٰ، اے عیسیٰ، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کی غضب جوش میں آ کے میرے بارے میں حکم دے، فرشتوں اس پہاڑ سے پتھریں معبود بنائے گئے، بت بنائے گئے، ان کا سجدہ رکوع کیا گیا، ان سے حاجتیں مانگی گئی، یہ میرے نزدیک غضب والا پہاڑ ہے، اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ میں اس دن سے ڈرتا ہوں، اس دن سے ڈرتا ہوں۔ تو دوستو، اگر ایک سخت پتھر، وہ بھی پہاڑ، اللہ کی عذاب و جہنم سے ڈرتا ہے، تو مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ زور سے بولو، ڈرنا چاہیے۔ ہاں، کہتے ہیں یہ محمد علی قلعے، یہ بڑا پہلوان تھے، ایک دور میں ہم چھوٹے بچے تھے، اس وقت نام تھا اس کا، کوئی کافر بھی امریکہ میں اس کے سامنے مقابلے کے لیے مکہ بازی میں آتا تھا، وہ شکست سے دوچار ہوتا تھا، اور اللہ نے اس کو ایمان بھی نصیب کیا۔ محمد علی قلعے، وہ ہمیشہ اپنے جیب میں باکس رکھتے تھے، کبریت، باکس ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ باکس کہتے ہیں نا، جس سے آگ نکلتا ہے، ماچس، یار ہم تو بلوچ ہے نا، بلوچ تو باکس بولتا ہے، ماچس۔ تو کسی نے پوچھا، قلعے صاحب آپ تو سگریٹ نہیں پیتے، آپ کے جیب میں 24 گھنٹہ ہم دیکھتے ہیں ماچس رکھا ہوا ہے، کیوں؟ بھئی جب میں نسوار نہیں کرتا تو میرے جیب میں نسوار کی ڈبی نہیں بچتی۔ تو محمد علی قلعے نے اس انگریز کو جواب دیا، کہا میں جوان ہوں، اللہ نے مجھے قوت عطا کیا ہے، کبھی کبھی یہ عورتیں میرے سامنے آ کے پھرتی ہیں، رقص کرتی ہیں، میں انسان دل رکھتا ہوں،
میرا ہوس بھی اٹھ جاتا ہے ان کے طرف. جب ہوس جوان ہوتی ہے تو میں اس ماچت سے، ایک کبریت سے آگ لگا کے اپنے انگلی کے قریب آگ کو لے آتا ہوں. جب میرا انگلی جلنے لگ جاتا ہے فوراً اس کو میں اپنے زبان میں ڈال کے چوستا ہوں، اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جب یہ حالت میں کرتا ہوں وہ شہوت کی حالت مجھ سے ختم ہو جاتی ہے. بولو ارے بھائی، آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو. پہاڑ ڈرتا ہے، دریا اللہ کی عذاب سے ڈرتا ہے، سورج و چاند ڈرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں سجدہ کیا کہیں ہم گرفت میں نہ آ جائیں. زمین کا ٹکڑا ٹکڑا رب سے ڈرتا ہے. اے انسان، تیرے کیا کلیجہ بن گیا؟ شیطان نے اس پر بے ہوشی کا سوئی لگا دیا اور تو بے ہوش بیٹھا ہوا ہے، رب سے ڈرتا نہیں ہے. ذرا سا بھی رحم تیرے دل میں نہیں ہوتا. جب ظلم کرنے پہ آ جاتے ہو، مارنے پہ آ جاتے ہو، نہ عورت ذات پر رحم کرتے ہو، نہ چھوٹے معصوم بچہ اس پر رحم کرتے ہو، نہ حیوان پر رحم کرتے ہو، نہ بوڑھی اماں پر رحم کرتے ہو. اتنا جانور بن جاتے ہو، اتنا حیوان بن جاتے ہو کہ تجھ سے بندر، تجھ سے وہ کاٹنے والا سانپ 1000 درجہ بہتر ہو. ایک جگہ ہمیں ایک کلپ ملا، آپ حیران ہوں گے. ایک بانس تھا، بانس، شکاری، شکاری کہتے ہیں نا. یہ بندر شکاری کے انڈوں کو چوری کرتا تھا، چراتا تھا انڈوں کو، باز کے انڈوں. تو باز جب آتا ہے دیکھتا ہے یار یہاں تو 10 انڈے تھے، ابھی 8 رہ گئے، 2 کہاں چلا گیا؟ دوسرے دن آ گیا، دیکھا ابھی تو 8 رہ گئے، 7، یہ کون میرے انڈوں کو لے جا رہا ہے چوری کر کے؟ تو ایک دن وہ کسی دور، اس کی نگاہیں کافی دور کام کرتی ہیں یہ شکاری کے. وہ بیٹھا ہوا سنگر میں انتظار کا، او دیکھو ایک بندر ہے، وہ آ کے اوپر درخت کے چڑھ کے وہ انڈا لے جاتا ہے. جب وہ ایک مرتبہ وہ بندر شادی بولڑی، وہ قرادہ، وہ اوپر چڑھا کہ یہ انڈا لے جائے. پتہ ہے کیا ہوا؟ باز نے آیا بندر کو اٹھا لی، اٹھا لیتے. اچھا اٹھایا، کہاں پھینکا بندر کو؟ وہاں پانی میں پھینکا جہاں پہ تمساح، کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ گانڈو، کیا کہتے ہیں؟ مگرمچھ. چلو یار مگرمچھ اچھا بچ، مگرمچھ وہ سب پانی میں انتظار میں بھوکے ہیں. یہ باز اتنا غصہ تھا، اس بندر کو وہاں بیچ میں چھوڑ دیا، کہا اب تیرے سزا یہ خود مقرر کریں گے. لیکن پھر جب دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے اس بندر کے ایک جگہ اس بندر کی انتظار کر رہے ہیں، اس باز کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا. پھر اسی جگہ سے بندر کو اٹھا کے اس کے 2 چھوٹے بچوں کے سامنے رکھ دیا. بولو سبحان اللہ. ہم انسان رحم کرتے ہیں جب شیطانی پہ آ جاتے ہیں؟ ہم نہیں رحم کرتے. ہم کہتے نہیں سب سے پہلے ہم بھی مان جاؤ گے، عورت مانو، اگر نہ تیرے بیٹے بیٹی کی جو طفل رضیع ہے، شیرخوار ہے، دودھ پینے والے بچے کے گلا گھونٹ دیتے.
اپنی بات کو منوانے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اب آگے سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلی بچھا کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، فرمایا رب العالمین، میں نے پہاڑ سے پوچھا، پہاڑ اس لیے پوری رات روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، فریاد کرتی ہے، پہاڑ تیرے آگ سے ڈرتا ہے، کہیں تو ناراض ہو کے اس پہاڑ کو جہنم میں نہ ڈال دو۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کو قبول فرمایا او میرے پیارے نبی حضرت عیسیٰ، جا کے اس پہاڑ کو خوشخبری دو، تم اپنے سینے میں جو آنسو گراتے ہو، جو تیرے جگر سے یہ آنسو نکل کے فریاد کرتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو، اے عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ دو کہ میں نے وعدہ کیا ہے میں تجھے کبھی جہنم میں نہیں ڈالتا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے رونا، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ کسی شاعر نے کیا کہا، یہ آنسو یہ آنسو نہیں ہے، یہ اگرچہ بمقدار سوئی کے سر کے برابر بھی نکلے تیرے آنکھوں سے، اس کا بہت بڑا قیمت ہوتا ہے، بہت بڑا قیمت۔ شاعر نے کیا کہا، ارے روز قیامت مینہج شاہ مجید، روز قیامت مینہج شاہ مجید، اشکرا در وزن باخون شہید، روز قیامت مینہج شاہ مجید، اشکرا در وزن باخون شہید، نالے مومن ہمیں داریم دوست، گو تجرو کن کی اعزاز اوست۔ قیامت والے دن آ میرا بندہ، اگر تو میرے ڈر سے آنسو بہاتا، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تیرے داڑیوں میں، رخساروں میں میرے ڈر کی وجہ سے جب آنسو آتے ہیں، او میرے بندہ سنو، قیامت والے دن میں تیرے قطرہ قطرہ آنسوؤں کو شہیدوں کی خون کے ساتھ ایک جیسا وزن کرتا ہوں۔ ایک سر سوزن، ایک سوئی کی سر کے برابر بھی نکل جائے نا، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اتنا یہ محبوب ہے، پیارا ہے۔ تو یہ پہاڑ پتہ نہیں کتنا کرن سے رو رہا تھا۔ حضرت مسیح نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر دیا، کہا جاؤ پہاڑ کو کہہ دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھ کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ تو دوستو یہ آخری اشرہ جا رہا ہے، بخل نہ کرو، بخل نہ کرو۔ یہ جو اندر خزانہ ہے نا آنسوؤں کا، ان کو گرا دو، ان کو گرا دو۔ اگر مجمع میں نہیں گرتے ہیں، چادر سر پر ڈال کے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے موت کو یاد کرو، جہنم کو یاد کرو، اللہ کی گرفت کو یاد کرو، خود بخود یہ لڑی وہاں سے ہوتا ہوا آپ کی دونوں آنکھوں کی چشمے سے نکل جاتے ہیں، اور جب یہ نکل گئے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک پلے میں، ایک ترازو میں شہید کا خون رکھتا ہے تو دوسرے ترازو میں تیرا خون اللہ تعالیٰ رکھ کر ان کو برابر وزن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری جو 4-5 دن رہ گئے ہیں، آج 25واں ہے، شب قدر بھی ہے، سمجھے؟ تو آج رات بھی موقع ہے، بڑی موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ میں نہ جانے دینا۔ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں کہیں بھی آپ کا دل نرم ہوگا وہاں جا کے بیٹھنا، اللہ سے اپنے غلطیوں کی
معافی مانگو۔ اگر تم نے پہلے رمضان کی، میں کیا کہوں، ایسے ایسے ٹھٹے کٹے چھٹے موٹے جوان ہیں، اس رمضان کو بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس رمضان آپ حضرات کو معلوم ہوگا، آپ اپنے علاقوں میں جانتے ہو کیا کر رہا ہے، بس ایک تھوڑی سی مزدوری کو حاصل کرنے کے لیے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ بھئی کب رکھو گے؟ یہ ہمارے بوڑھا بزرگ، یہ مولوی سلیم اللہ کا ابا ہے، ہمارے سب کا بزرگ ہے، یہ بوڑھا، میں اس کو مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم دیکھ لو، یہ فرماتے نہ میں شہری کو پانی پیتا ہوں نہ افطاری کو پانی پیتا ہوں، کیونکہ موسم، اب اس موسم میں اگر نہیں رکھو گے روزہ تو جون جولائی میں تم رکھو گے۔ خیال کر لو، اپنے قبر کو اتنا گہرا نہ کرو کہ تم اگر وہاں رونے لگو تو تمہاری فریاد کوئی نہ سنے۔ اپنے قبر کو اس طرح کرو کہ اگر تم رونے لگو تو اللہ اور دوسرے صالحین وہ تیری فریاد کو سنیں، وہ تیرے یاد میں آ جائیں، تمہارے لیے عذاب قبر سے آزادی کا دعا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنا ترس، بیم، خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کی وجہ سے کیوں نہ ہو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ کیا مطلب؟ اگر یہ کھجور کا ایک دانہ کسی اور کا ہے، اس کو استعمال نہ کرو، اس لیے کہ شاید ہی ایک ہی کھجور تجھے جہنم میں لے جائے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرو ایک کھجور دانے کی سبب سے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی بھوکے کو، روزہ دار کو اگر تم نے ایک دانہ کھجور بھی اللہ کی رضا کے لیے کھلایا تو یہی ایک ہی کھجور بھی تجھے جہنم سے بچائے گا۔ امید بھی رکھو، ڈر بھی رکھو، دونوں رکھو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے پوری امت کے روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے سحر و افطار کو اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام ربنا یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یہ جو گڑبڑ والی حالت ابھی جاری ہے یا اللہ اس خطرناک صورتحال سے مسلمانوں کو بچا دے۔ یا اللہ جو منافقین ہیں، جو رافضی ہیں، ان کا کام فتنہ کرنا، ان کا کام تیرے حکم کو توڑنا، یا اللہ ان رافضیوں کی مکر و دجالت و سیاست سے مسلمانوں کو بچا دے۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی فتنہ سے مسلمانوں کو بچا دے۔ اسلامی ملکوں کو آپس میں بھائی چارہ محبت کا توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں میں اپنا خوف اور اپنا امید دونوں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جن کے رزق میں، کمائی میں کمی آئی ہے، قرضدار بن گئے ہیں، یا اللہ ان کو رزق حلال، روزی بابرکت نصیب فرما دے، ان کی کمائی میں اضافگی فرما دے۔ یا اللہ ان کی قرضوں کو، ان کے سروں سے، گردن سے ان کی قرضوں کو غیب سے معافی کا ذریعہ یا اللہ ادائیگی کا اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے شربت کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ افطاری کے وقت روزہ دار کے لیے ایک دعا قبول شدہ، منظور شدہ تیرے پاس موجود ہے۔ یا اللہ ہماری دعا یہ ہے، یا اللہ ہمارے اور ہمارے ماں باپ بہن بھائی، یا اللہ عزیز و رشتہ دار، ہمراہ ہمسائے، طلبہ استاد شاگرد، پیر مرید مقتدی، ساتھی ہمراہ ہمسایہ، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے، اپنے قہر غصے سے ہمیں بچا دے۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو صالح و نیک فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جن جن دوستوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، ان کا نام، ان کی ضرورت، وہ سب تیرے علم میں موجود ہیں۔ یا اللہ ان کی ضرورتوں حاجتوں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی جو بھی حاجتیں ضرورتیں ہیں، سب کی حاجت و ضرورت کو پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گزشتگان، رفتگان، اموات، میتیں جو قبروں میں پہنچے ہیں، والدین میں سے ہے، اولاد میں سے، بھائی بہن وغیرہ، چاچا چاچو، یا اللہ خالہ عم عمہ، یا اللہ جتنے بھی قریب دور والے رشتہ دار ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ و دھواں، گرمی، بدبو سے، یا اللہ ان سب کی قبروں کو بچا دے۔ یا اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی قبول فرما دے، ہمارے جامعہ کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، طلبہ کی، عملہ کی، موظفین کی، مہمانوں کی، یا اللہ مسجد و مدرسوں، یا اللہ ایتام، سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دے۔